والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، والذين هم لفروجهم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ایمان دنیا آخرت کی فلاح کا سامان ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ایمان کی زندگی زمین والے گزارنے پہ آ جائیں تو آسمان والا رب کہہ رہا ہے کہ زمین بھی برکتیں اگلے گی اور آسمان بھی رحمت کی بارش دے گا، اور اللہ رب العزت زمین و آسمان کو اپنی برکتوں سے بھر دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تمہیں زمین سے بھی اللہ کی برکتیں نظر آئیں گی، آسمان سے بھی اللہ کی برکتیں نظر آئیں گی، لیکن شرط ہے کہ زمین والے ایمان والی تقوی والی زندگی گزاریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینہ منورہ میں زلزلہ آتا ہے، ہاتھ میں کوڑا لیتے ہیں اور زمین پر مارتے ہیں. کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے. ایمان والے جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، محمد الرسول اللہ کے سچے امتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے وفادار آئے ہیں، جنگل خالی کر دو. تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیرنی اپنے بچے کو اور گیدڑ اپنے بچے کو اور موذی جانور اور درندے اپنے بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں کہ آج امن دینا ہے، اللہ کے نبی کے یہاں مہمان ٹھہر رہے. راستہ بھولتا ہے ایک شخص، کہاں جو شیر کا کام پھاڑ دینا ہے، لیکن اللہ کا نظام بدلتا ہے ایمان والوں کے لیے. وہ دم ہلاتے ہوئے قریب آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے کہ تو گم شدہ راہی ہے، تو میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، میرے پیچھے چلتے چل. اور یہ شخص اس کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. جب قافلہ نظر آتا ہے تو شیر وہاں سے واپس ہو جاتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین والے ایمان کی زندگی گزاریں گے، اللہ زمین و آسمان سے برکتیں اتارے گا. زندگی مبارک، صحت مبارک، وقت مبارک، مال مبارک، روزی مبارک، اولاد میں برکت، ہر چیز میں برکت آ جائے گی. برکت کا ایک مفہوم ہے کہ نعمت کی شکل کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس نعمت کی چھوٹی سی شکل سے نفع خوب دے، لذت خوب دے، لطف خوب دے، مزہ خوب دے. اور کسی نعمت سے برکت نکل جائے تو نعمت کی شکل بہت بڑی، نفع کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوا اس سے. برکت کیا ہے؟ جس چیز کی جب ضرورت پڑے اللہ آسانی سے وہ مہیا کر دے، اللہ آسانی سے وہ مہیا کر دے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
برکتیں دینے والا رب خود بتا رہا ہے کہ اگر زمین والے اس ایمان کی زندگی اختیار کر لیں تو اتنا غلہ ہوگا جو زمین والوں کے لیے کفایت ہو جائے گی، اتنی رحمت کی بارش ہوگی جتنی زمین والوں کی ضرورت ہوگی، جتنی زمین والوں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اس زمین و آسمان کا نظام ایسا کر دے گا کہ ہر شخص کی زندگی مبارک ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، تو ایمان کی زندگی جو ہماری زندگی کی اصل روح ہے وہ نہیں تو زندگی کا لطف کوئی نہیں، زندگی کا مزہ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اس ایمان کے لیے اعمال ہیں، صفات ہیں۔ جہاں یہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں وہاں وہ ایمان بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں 3 صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ نماز میں خشوع کرنے والے، لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، اور ایک مطلب عرض کیا تھا زکوٰۃ دینے والے، اور ایک مطلب عرض کیا تھا جن کے اخلاق درست ہوں۔ تو ایمان والوں کی ایک خوبی، اور جہاں یہ خوبی ہوگی وہاں ایمان ہے، ایمان کے ہونے کی گواہی ہے، اور وہ یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عفت پاک دامنی یہ بھی ایمان کا جوہر ہے، عفت پاک دامنی یہ بھی ایمان کا جوہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان اور حیا یہ دونوں جوڑوے ہیں، جہاں سے ایک چلا جاتا ہے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقولہ ہے، جب یہ یہاں سے حیا چلی گئی پھر اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، اس لیے کہ حیا چلا گیا۔ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، پھر جو چاہے کرتا رہے۔ تو الحیاء والایمان قرانا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو جہاں عفت اور پاک دامنی ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں عفت اور پاک دامنی کوئی نہیں وہاں حیا کا جوہر کو، ایمان کا جوہر کوئی نہیں۔ ایمان ایسی چیز نہیں کہ اس کی عمل کی زندگی میں اس کی کوئی نشاندہی نہ ہو، یا عمل کی زندگی میں اس کا کوئی کردار نہ ہو، نہ، ایمان تو ہو گئی وہی جہاں عملی زندگی ایمان کے مطابق ہوگی، جہاں اعمال ایمان کے مطابق ہوں گے، جہاں زندگی ایمان کی روشنی میں ہوگی، ایمان تو ہو گئی وہی، ورنہ ایمان کوئی نہیں۔ نماز بھی نہ ہو، لغویات سے علاج بھی نہ ہو، اخلاق بھی اچھے نہ ہو، زکوٰۃ بھی نہ ہو، حیا اور غیرت بھی نہ ہو، تو پھر ایمان کا ایمان کا یہ تو اللہ رب العزت نے ایک فہرست بتائی ہے کہ جہاں جہاں یہ خوبیاں ہیں وہاں ایمان ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ہاں اپنی جنسی خواہش اپنی بیویوں سے، اپنی کنیزوں سے یہ پوری کر سکتے ہیں، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، لیکن جنہوں نے ان سے تجاوز کیا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ اسلام ہے نا، اعتدال کا مذہب ہے۔ یہ نہیں کہا کھاؤ نہیں پیو نہیں، کہا کھاؤ پیو لیکن حلال کھاؤ پیو۔
یہ نہیں کہا کہ جنسی خواہش اس نے پوری نہیں کرنی، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ مرد کے اندر عورت کی کشش رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی طرف کشش رکھی ہے، تو اعتدال کا راستہ بتایا کہ اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہو ازواجی زندگی کے واسطے سے، ازواجی زندگی کے راستے سے۔ یہ ایک راستہ ہے جس سے تم اپنی اس جنسی اور اپنی فطرتی اور اس جائز خواہش کو پورا کر سکتے ہو۔ اور اس خواہش کو پورا کرنے کو اتنا بڑا دین بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہو اور محبت سے اس کی بیوی اسے دیکھے اور یہ اسے محبت سے دیکھے تو دونوں کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے راستہ بتایا کہ عفت اور پاک دامنی معاشرے کے اندر ہو، عفیف اور پاک دامن مسلمان رہے، ایمان والوں کے لیے یہ جوہر ہے۔ اب اس کی یہ جنسی خواہش کیسے پوری ہو؟ فرمایا نکاح کا راستہ ہے، اور ترغیب دی اور تعلیم دی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو بے نکاحے ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ نوجوان سے یہ نہیں کہا کہ تم خود ہی نکاح کر لو، بچی سے یہ نہیں کہا کہ خود ہی نکاح کر لو، بلکہ اس کے اولیاء اور ذمہ داروں سے کہا تم اس کا نکاح کراؤ، تاکہ بڑوں کی عزت احترام کا لحاظ بھی رہے اور وہ اپنے تجربے سے صحیح انتخاب بھی کر سکیں۔ ان سے کہا تم نکاح کرو، انہیں بھی حق دیا کہ رائے لڑکی سے بھی لے لی جائے، لڑکی سے بھی لے لی جائے، لیکن سرپرستی ذمہ داری ماں باپ پہ ڈالی، بڑوں پہ ڈالی۔ لیکن ان سے بھی یہ کہا اتنی تاخیر نہ کرنا کہ اگر بچے اور بچی کسی گندگی میں پڑ گئے تو وبال بھی تم پر ہوگا، اتنی تاخیر نہ کرنا۔ اتنی تاخیر نہ کرنا، اگر گناہ کیا وبال بھی پھر تم پہ ہوگا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ذمہ داروں سے کہا تم نکاح کرنا۔ اور ایک درجے میں بچے اور بچی کے لیے شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، جب اسے یہ خطرہ ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، ضروری ہو جاتا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْ، اور خاص طور پہ اس ماحول میں، چونکہ یہ فطرتی ضرورت ہے، یہ فطرتی ضرورت ہے، یہ انسان کی فطرتی ضرورت ہے، اور جو فطرتی ضرورت اس دنیا میں انسان کی ہے اللہ نے اسے آسان بھی رکھا ہے، سستا بھی رکھا ہے۔ جو فطرتی ضرورت ہے اسلام نے اسے آسان بھی رکھا ہے، سستا بھی رکھا ہے۔ تو شادی کوئی مہنگی چیز نہیں، سستی چیز تھی، آسان چیز تھی، وہ تو میری سوسائٹی اور معاشرے نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ ورنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، بڑے چہیتے، محبت سے کبھی کبھی آپ انہیں بلایا کرتے تھے۔ ایک دن آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ مدینہ منورہ تھا کتنا بڑا، کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ چھوٹے سے مدینہ میں اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کنواری سی کیا ہے، بیوہ سی کی ہے؟ کہ اللہ کے رسول میری دو چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، میں نے سوچا کوئی بیوہ ہو جائے تاکہ میری ان بہنوں کی تربیت بھی ہو جائے، تو میں نے کسی بیوہ سے کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح ہمیں برکت کی دعا دی۔ عبد الرحمن بن عوف صحابہ کی پوری جماعت میں مالدار ترین صحابی، شادی کر کے آ گئے، اللہ کے نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ خوشبو کا نشان کرتے پہ تھا، کہا یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ شادی کر لی ہے میں نے۔ یہ بھی نہیں کہا ہمیں تو بلایا ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں،
بلکہ فرمایا اولم ولو بشاتین، عبد الرحمن ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ آسان ہے، سستا ہے، سہولت کی چیز ہے، فطرتی ضرورت ہے۔ اسے مہنگا کرو گے، مشکل کرو گے، گناہوں کے راستے، بدکاری کے راستے سستے ہو جائیں گے، چوپٹ کھل جائیں گے۔ اسے آسان کر دو، سستا کر دو، اسے آسان کر دو، سستا کر دو۔ جب معاشرے میں گندگیاں بڑھتی ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی برابر کے مجرم ہوتے ہیں جنہوں نے ازواجی زندگی کے راستے پہ بے شمار رسموں کی بیڑیاں اور کانٹے ڈال دی، وہ بھی برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ شادیوں کا اسٹیٹس اتنا بڑھا دیا کہ بیٹی بیٹھی بیٹھے اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس معیار تک نہیں پہنچ پائی۔ نوجوان کماتے کماتے اپنی پاک دامنی کھو بیٹھا، اس لیے کہ معاشرے کے اس اسٹیٹس تک نہیں جا پہنچا۔ وہ بھی مجرم ہوتے ہیں جو ان ازواجی زندگی کے سلسلے کو، اسٹیٹس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، رسمیں کئی دن اس شادیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اور عجیب بےہودہ رسمیں، چونکہ ہندوؤں کے ٹی ویوں میں پروگرام دیکھتے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزرا ہے، عیسائیوں کی نظام تعلیم سے پڑھ کے نکلتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اثرات پورے طور پہ ہماری سوسائٹی پہ حاوی ہیں، پورے طور پہ۔ ہر وہ رسم جو ان کی گندگی دیکھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو دفتر چلے گئے، فیکٹری چلے گئے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹی وی کے اندر ان گندگیوں میں ایک زندگیاں سیکھ رہے ہیں، انہیں ایک زندگی سکھائی جا رہی ہے اور ایک زندگی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ فطرتی ضرورت تھی نکاح، اس لیے کہ جہاں نکاح کی کثرت ہوتی ہے اور حلال راستہ اختیار کیا جاتا ہے، وہاں حرام کے راستے بند ہونے لگتے ہیں، حرام کے راستے بند ہونے لگتے ہیں، اور جہاں حلال مشکل بنا دیا جائے، مہنگا بنا دیا جائے، وہاں حرام کے راستے چوپٹ کھل جاتے ہیں۔ تو شریعت نے اسے آسان بتایا ہے، سستا بتایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جنازہ تیار ہو جائے، تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی تدفین کر دو، یہ نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں فلاں آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اسے جلدی تدفین کر دو۔ اگر اچھا ہے تو قبر کے خوبصورت گلشن سے اسے دور رکھنا محبت ہے یا زحمت دے رہے ہو، اسے تکلیف دے رہے ہو؟ اگر واقعی محبت ہے اور وہ نیک ہے تو جنت کے گلشن میں جلدی بھیجو، انتظار کیوں کر رہے ہو؟ قبر تیار ہو گئی، فوراً اسے قبر کی طرف لے جاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، فرمایا تاخیر نہ کرو، اور فرمایا بچی اور بچہ جوان ہو جائیں اور مناسب رشتہ مل جائے، اس میں تاخیر نہ کرو۔ یہ تاخیر کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر کوئی حرکت کر بیٹھا تو اس گندگی کا وبال سرپرستوں پر بھی آئے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یہ کہتے ہیں ابھی ذرا پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہوتے ہی اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ بھی اللہ ہے، ہمارے کمزوریوں سے واقف ہے، کہتے ہیں بھائی کچھ کما تو لے، اور کمانے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اسٹیٹس کے مطابق وہ کما لے۔ اللہ کہتا ہے اِن یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو نا، یغنیہم اللہ من فضلی، شادی کر لو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ، جب پاک دامنی کی زندگی گزارو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا، اور جو آنے والی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے، میں نہیں کھلاتا اسے، میرے گھر کا بوجھ نہیں ہے، وہ میری کمائی نہیں کھاتی، وہ ماں کے پیٹ سے اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا حصہ زیادہ لکھا ہو اور اس کی برکت سے آمدنی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا حصہ زیادہ لکھا ہو اور اس کی برکت سے آمدنی بڑھ جائے۔ برکت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو اس کا لکھا ہے اس کی برکت سے اور بڑھ جائے۔ ارے بھائی، کماتا کون ہے، محنت کون کرتا ہے، لیکن کون کس کی قسمت کھاتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔
ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میرے ساتھ اتنی توجہ نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تجھے بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہو۔ پتہ نہیں گھر کا کون سا آدمی کس کی برکت سے آ رہا ہوتا ہے، کون کس کی برکت سے کھا رہا ہوتا ہے۔ لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہو۔ تو وہ تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے، بوجھ کوئی نہیں بنتا۔ بیٹا ہو گیا، ارے اولاد کم کر دو کم کر دو، خرچے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، اب تک تمہیں ہم نے دیا ہے، آئندہ بھی ہم تمہیں دیں گے، ہم ہی ان کو بھی دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں ہم دیتے ہیں، رزق کا نظام ہمارے ہاں سے چلتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا اللہ نے کہا اللہ رزقها، یہ جو علا کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے اوپر کسی چیز کو فرض کر لیا، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن بطور شفقت اور پیار کے ایسے کلمات لے کے آئے کہ تمہیں کھلانا میری ذمہ داری ہے، اور فرمایا پھر یہ انسان جہاں چلا جائے اس کا رزق وہاں پہنچ کے رہے گا، جہاں چلا جائے۔ اگر یہ ہوا کے دوش پہ سفر کرے اور رزق سے بھاگے تو ہوا تو رزق بجلی پہ سفر کر کے اس تک پہنچ جائے گا، اور یہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا رزق اسے مکمل طور پہ مل نہ جائے، اس وقت تک نہیں مرے گا، کہیں چلا جائے اس کا رزق اس کے ساتھ آئے گا۔ اور حضرت فرمانے لگے رزق حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے، اگر اس نے حرام راستوں سے رزق لیا تو اتنا ہی حلال سے محروم ہو جائے گا، اگر حرام سے بچتا رہتا اس کا تو حلال اسے ملنا ہی ملنا تھا، کچھ بھی کر لیتا، ساری دنیا رکاوٹیں کھڑی کر لیتی، اور جو حلال رزق تھا وہ تو اسے ملنا ہی ملنا تھا۔ اس کی حرص و ہوس ہے کہ اس نے حرام کے راستے کھول دیے، زیادہ پھر بھی نہیں ہوگا، ملنا وہی ہے جو رزق لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا حلال طریقے سے کماتا اور حلال تدبیریں اختیار کرتا، جائز شکلیں اختیار کرتا، اس لیے کہ دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کہ اس کا رزق قسمت کا اسے مل نہ جائے۔ تو میرے عزیزو، جو آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لاتی ہے، وہ رزق ساتھ لاتی ہے۔ تو عفت اور پاک دامنی یہ ایمان کا جوہر ہے، جوہر ہے، اور اس انسانی فطرتی ضرورت کا خیال رکھا ہے اسلام نے، اور وہ نکاح کا راستہ بتایا، حلال راستہ جتنا جلدی ہو سکے جوڑ کے رشتے مل جائیں، بچوں کو ازواجی زندگی سے منسلک کر دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہم بس اوقات 40 سال کے ہوتے ہیں، 50 سال کے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے 40-50 سال پہلے ہمارے اسکولوں کا گلی بازاروں کا حال ہے ویسا اب بھی ہمارے بچوں کے لیے ویسا ہی ماحول ہوگا۔ بہت سادے ہیں یا بتکلف سادہ بنتے ہیں ہم، یا تو بہت سادے ہیں ہم یا بتکلف سادہ ہم بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، زمین و آسمان کا فرق ہے، اب بہت فرق ہو گیا ہے۔ ہاں، پہلے 17 سال 16 سال کے بچوں کو ان چیزوں کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اب تو 8-9 سال کے بچے کی معصومیت ختم ہو گئی، اب تو 8-9 سال کے بچی کی معصومیت ختم ہو گئی۔ پہلے جو باتیں 16-17 سال تک نہیں پتہ چلتی تھیں، اس میڈیا نے، اس گندے ماحول نے، اس نظام تعلیم نے بچوں سے بچوں کی معصومیت ہی چھین لی ہے۔ جو 16-17 سال میں بات سمجھ میں آتی تھی، اب تو 16-17 سال میں اس کے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ اندھیرا اور چکر آنے لگتے ہیں۔ اس ماحول نے تو اسے ویسے ہی ختم کر دیا۔ تو عفت اور پاک دامنی یہ ایمان کا جوہر ہے، یہ ہے تو ایمان ہے۔ اس کے لیے ایک راستہ نکاح کا بتایا کہ اسے آسان بناؤ، سہولت والا بناؤ۔ اور میرے عزیزو، یہ بہت مبارک عمل ہے کہ ہم سنتے ہیں یہ شخص ہر سال حج کرتا ہے، اللہ نے مالداروں میں یہ خوبی دی ہوتی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔
ہر سال عمرے کرتا ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ ہر سال جسے کہیں کہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتا ہے، مالداروں کی طرف سے یہ خبریں آتی ہیں، بہت مبارک ہے۔ لیکن اللہ کرے مسلمانوں میں اور خوشحال لوگوں میں یہ سنت بھی زندہ ہو کہ اس نے شادی ایسی کی کہ نبی کی سنت کے مطابق کی۔ یہ صاحب حیثیت تھا، یہ صاحب مال تھا، یہ خوشحال تھا، لیکن اپنی بیٹی کو سنت کے مطابق رخصت کیا، اپنے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کر لی۔ یہ بات بھی اہل مال سے اور خوشحال لوگوں کی زندگیوں سے آنی چاہیے۔ اور نیکی جب اوپر سے آتی ہے بہت پھیلتی ہے، اور برائی جب اوپر سے شروع ہوتی ہے یہ شر بھی بہت پھیلتا ہے، یہ شر بھی بہت پھیلتا ہے۔ اور جب نیکی اوپر سے آتی ہے تو وہ خیر بھی بہت پھیلتی ہے۔ تو یہ شادیاں آسان ہوں، سستیاں ہوں، ایک تقریب ہے، بس ایک تقریب ہے وہ ولیمے کی۔ باقی نکاح کی تقریب بھی مسجد میں اس کی تلقین ہے، نکاح کی ترکیب بھی سادہ، اور ولیمے کے بارے میں فرمایا وہ بھی اپنے چادر کے بقدر۔ اللہ کے نبی نے یوں بھی ولیمہ کیا، سفر میں تھے، حضرت زینب سے شادی ہوئی، کھانا موجود تھا، دسترخوان بچھایا، فرمایا یہ میرے ولیمہ ہے اور ولیمے کی نیت سے کھاؤ۔ ثواب حاصل کرنا ہے نا، اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ اور فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہوتا ہے، وہ بدترین ولیمہ ہوتا ہے جس میں پیٹ بھروں کو بلایا جائے اور جو بیچارے بھوکے ہوں ان کو پوچھا بھی نہ جائے، ان کو پوچھا بھی نہ جائے۔ تو سادی زندگی ہو اور سادے یہ نکاح ہوں اور یہ حلال راستے آسان ہوں، اس سے معاشرے میں بہت خیر پھیلتی ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔